بلوچستان کے ضلع شیرانی کے ہیڈ کوارٹر میں عسکریت پسند ٹی ٹی پی کے لوگ گھسے اور وہاں پہ 4 لوگ تھے، جس میں ایک غالباً لیویز کا ملازم تھا، 2 پولیس کے تھے اور ایک بی سی کا ملازم تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ جو گاڑیاں ماڑیاں تھی، تھانہ تھا، اس کو بھی آگ لگا دی، فائرنگ کا تبادلہ بھی رہا۔ ایک جو بی سی کا ملازم تھا جس کا تعلق خانوزئی سے تھا، الطاف الرحمان ان کا نام تھا، وہ جان کی بازی ہار گئے۔ 2 زخمی ہوئے جن کا ٹریٹمنٹ جاری ہے، اور ایک سپاہی غالباً اعظم نام ہے ان کا، اس کو ٹی ٹی پی والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کی ریکوری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ حنیف نورزئی صاحب جن کو جو عید کی چھٹی پر آ رہے تھے گھر 4 جون 2025 کو، ان کے ساتھ ان کی اہل خانہ بھی تھے، ڈرائیور بھی تھا، کوئی گن مین بھی تھا، تو بی ایل ایف کے لوگ آ گئے اور اہل خانہ کو چھوڑ دیا، ڈرائیور کو چھوڑ دیا، گن مین کو چھوڑ دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر ان کا بیان بھی آیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ کل رات بازیاب ہو گئے، مطلب 4 جون کو وہ اٹھائے گئے تھے، اغوا کیے گئے تھے، 17 سپتمبر کو وہ خیر سے بازیاب ہو گئے ہیں کہ 17 سپتمبر رات 8 بجے بی وائی سی والی الزام لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے زہری میں ضلع خضدار کا علاقہ زہری، وہاں رہائشی آبادی میں ہوائی سٹرائکس ہوئیں اور ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں، جس کی زد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عورتیں اور ایک مرد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور 5 زخمی ہیں، جن میں 4 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا گوریلا ٹیکٹکس یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز والوں پہ شہری آبادی میں کارروائی کرو، آپ جیسے کارروائی کرتے ہو، آپ گوریلا ہو، آپ نے تو نکل جانا ہے، انہوں نے آپریشن شروع کر دینا ہے، چیکنگ کرنی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ان کے لوگ مارے جا چکے ہوتے ہیں تو ان کا وہ بھی تلخ ہوتا ہے، ہر بندے کو وہ ملزم بھی گردانتے ہیں، تو کچھ اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہر جگہ وہ کریں، قطر کا وہ کریں، اسلامک امہ کا ساتھ دیں، لیکن کچھ اپنے ملک کا بھی دیکھیں، کچھ یہاں کے مسلمانوں کا بھی دیکھیں، کچھ یہاں کی پالیسیوں کا بھی دیکھیں۔ بلوچستان اور وزیرستان پہ فوکس کم ہے، یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی فورسز اور انسرجنٹس کو وہ کیا ہوا ہے، یہاں اس طریقے سے سوچ نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، یہاں پہ کسی نتیجے کی جانب جائیں۔ یقین جانیے اس طریقے سے چلاتے رہیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ 1-2 دن کے واقعات میں نے آج آپ کو سنائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں یہ 2-3 دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، کوئی اچھی خبر ہے، کوئی بری خبر ہے، اس پر بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر کہ بلوچستان کے ضلع شیرانی کے ہیڈ کوارٹر میں عسکریت پسند ٹی ٹی پی کے لوگ گھسے اور وہاں پہ 4 لوگ تھے، جس میں ایک غالباً لیویز کا ملازم تھا، 2 پولیس کے تھے اور ایک بی سی کا ملازم تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ جو گاڑیاں ماڑیاں تھی، تھانہ تھا، اس کو بھی آگ لگا دی، فائرنگ کا تبادلہ بھی رہا۔ ایک جو بی سی کا ملازم تھا جس کا تعلق خانوزئی سے تھا، الطاف الرحمان ان کا نام تھا، وہ جان کی بازی ہار گئے۔ 2 زخمی ہوئے جن کا ٹریٹمنٹ جاری ہے، اور ایک سپاہی غالباً اعظم نام ہے ان کا، اس کو ٹی ٹی پی والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کی ریکوری کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو رہا ہے ضلع شیرانی کی، وجہ کیا ہے؟ وہ ہیڈ کوارٹر جہاں پہ آپ کا ڈی سی ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، ایس پی ہوتا، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے ضلع شیرانی بنا تو دیا ہے لیکن آج تک اس کو اس طرح فنکشنل نہیں کیا۔ ضلع شیرانی کا ڈی سی، اے سی، ایس پی یہ زوب میں بیٹھتے ہیں اور عوام درپدر ہے۔ جب آپ اسٹیشن خالی کرتے ہو تو پھر عسکریت پسند آتے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے یہاں پہ طالبانوں کی موومنٹ بڑے لیول پہ تھی اور یہ دکھائی بھی دے رہی تھی۔ غالباً زوب والے ایریاز میں کچھ کارروائی ہوئی، لیکن یہاں پہ بڑی تعداد میں موومنٹ تھی، یہ شکایاتیں بھی آ رہی تھیں، لیکن کوئی اس طریقے سے ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا جس کے اثرات پھر نظر آئے۔ اب وہ جب آ رہے ہیں وہ وہاں پکنکیں منانے تو نہیں آ رہے، وہ وہاں پہ اپنی رٹ قائم کرنے آ رہے ہیں، وہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے اٹیک کیا، ہیڈ کوارٹر کو اٹیک کیا، وہاں پہ جو تھانہ تھا اس کو اٹیک کیا، اور وہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 4 لوگ ہیں۔
بھائی ہیڈ کوارٹر میں صرف 4 لوگ ہیں. وہ کہہ رہے تھے پولیس اور لیویز تھانہ ہے. تو بھائی جب 2 تھانے ہیں تو باقی لوگ کہاں تھے؟ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم چیزوں کو لائٹ بھی لیتے ہیں. دوسرا کھاتا سسٹم ہے. یہاں پہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ لیویز پولیس اسپیشلی لیویز ان کے ڈیوٹی پر چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ درجنوں نہیں سینکڑوں. ایون میں اس وقت ایک دفعہ مسخیل کی وہ کر رہا تھا کہ یار 120-130 سے زیادہ لوگ یہ ٹوکن سسٹم پہ ہے. مطلب وہ ڈیوٹی نہیں کرتے. منتھلی 10,000 یا 15,000 مسخیل کا ایک بندہ ہے وہاں پہ, اس کو دیتے ہیں. وہ ڈی سی کو بھی وہ کرتا ہے, اے سی کو بھی خوش کرتا ہے. وہ ڈیوٹی نہیں دیتے. ایسا ہی حال شیرانی والی سائڈ انٹائر بلوچستان میں ہے. پھر یہی ہوتا ہے. پھر آتے ہیں, پھر وہ سب کچھ کر جاتے ہیں. تو اب ان کو تھوڑی, لیکن میں دیکھ رہا تھا بعد میں وہاں کے جو ڈی سی حضرت ولی صاحب تھے وہ بھی گئے ہوئے تھے, فوٹو سیشن بھی جاری تھا. لیکن جب کاروائی ہو جائے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ایف سی والے بھی گئے ہوئے تھے, باقی بھی گئے ہوئے تھے, پھر کیا رہ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آ جائے وہ پھر خود کو مارو. جب وہ آئے ہیں, کاروائی کی ہے, بندہ مارا ہے, 2 زخمی کیے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, امید ہے کہ وہ اتنی سیریس کنڈیشن میں نہیں ہے, 4تھا بندہ ساتھ لے گئے ہیں. اس کے بعد آپ آ رہے ہو, کاروائی کر رہے ہو, اور وہ کامیابی سے بندہ بھی لے گئے. باعث حیرت ہے, انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار ادارے کیا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ کل کی ایک اور اچھی خبر تھی کہ 4 جون 2025 کو ضلع کیچ کے ایریے تم کے جو اے سی صاحب تھے, حنیف نورزئی صاحب, جن کو جو عید کی چھٹی پر آ رہے تھے گھر 4 جون 2025 کو, ان کے ساتھ ان کی اہل خانہ بھی تھے, ڈرائیور بھی تھا, کوئی گن مین بھی تھا. تو بی ایل ایف کے لوگ آ گئے اور اہل خانہ کو چھوڑ دیا, ڈرائیور کو چھوڑ دیا, گن مین کو چھوڑ دیا, اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے. پھر ان کا بیان بھی آیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں, تو وغیرہ وغیرہ. تو بی ایل ایف نے ذمہ داری قبول کی تھی. وہ کل رات بازیاب ہو گئے. مطلب 4 جون کو وہ اٹھائے گئے تھے, اغوا کیے گئے تھے, 17 سپتمبر کو وہ خیر سے بازیاب ہو گئے ہیں. اور اس میں کوئی آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی کہتا ہے رینسم ہے, کوئی کہتا ہے کہ بھائی سالسی سے آئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈی سی کیچ کا پازیٹیو رول رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہے, اچھی خبر ہے کہ وہ آ گیا ہے. جہاں پہ ہر ٹھیکیدار 10% دے کے اپنا کام چلا رہا ہے, تو اب ان سے اب بندہ تو اے سی لیول کا تو نہیں مروانا تھا. جیسے تیسے آ گیا ہے, اس کے خاندان والوں کو اور ان کو مبارک ہو. اب ہم آتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. 13 فروری 2014 کو اسی ڈسٹرکٹ میں, ڈسٹرکٹ کیچ میں, اس وقت ڈی سی صاحب ہوتے تھے حمید ابڑو صاحب اور حسین جان, جو بار بار جس طرح بھی بشیر گیا ہوا ہے ڈی سی کیچ, بار بار جانے کا شوق ہے. اس وقت حسین جان اے سی تھا, لیکن اس کو ان اور اس کا بڑا ٹاکرا ہے. دونوں ہی کو ہی ڈسٹرکٹ کیچ پسند ہے. یقین جانو, اگر آپ ان لوگوں کو کہو گے کہ یار آپ لوگوں کو کی خواہش ہو کہ آپ لوگوں کو آگے پروموٹ کرتے جائیں یا صرف ڈی سی کیچ پہ ہی ریٹائر کریں, ادھر سروس آپ کریں گے, تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں آپ ڈی سی کیچ پہ ریٹائر کر دو. ہم نے نہ ایڈیشنل بننا ہے, نہ ڈی جی بننا ہے, نہ ہم نے کمشنر بننا ہے, نہ ہم نے جو ہے نا سیکٹری بننا ہے. ان دونوں چہیتوں کی پوسٹنگ یہی ہے. پھر یہ جو نیچے ہیں خلیل مراد ہے, تابش ہے, ان کو بھی آپ کہو سیکٹری بنو گے, یہاں اے ڈی سی بنو گے. وہ جو ابھی میرے خیال میں تابش ہے, کون گیا ہوا ہے, یہ کوئی تیسری مرتبہ یہ بھی گیا ہوا ہے. جو کیچ جاتا ہے نا پھر وہ وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتا. یہی حال پنجگور اور گوادر کا بھی ہے. گوادر والا جو بیٹھا ہوا ہے, یہ پہلے یہاں اے ڈی سی 3 سال رابی ڈی سی ہے, تو یہ بڑا استاد لوگ ہیں. یہ جب اپنی وہاں پہ کمانڈ بنا لیتے ہیں پھر نکلنے کا نام نہیں لیتے. خیر ٹاپک پھر کہیں اور چلا جائے گا. تو 13 فروری 2014 کو ڈی سی کیچ اور حسین جان یہ گئے تھے, کیونکہ ایران بارڈر ٹچ ہے. یہ آ رہے تھے تربت تم سے ایرانی آفیشل سے مل کر یہ کیچ کی جانب آ رہے تھے. جمعرات کا دن تھا. پھر کیا ہوا کہ ان کو بی ایل ایف والوں نے اغوا کیا. پھر اگلے دن جمعے کا دن یعنی 14 فروری کو نعیم گچکی صاحب اور ان کے ساتھ تحصیلدار تھے اور ایک ٹرائبل لیڈر بھی وہ ساتھ لے گئے کہ ہم بی ایل ایف والوں سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور یہ جو اے سی اور ڈی سی صاحب ان کی تحویل میں ہیں ان سے ان کو بازیاب کراتے ہیں.
2014 ہے، فروری کا مہینہ ہے، حکومت ہے یہاں پہ ڈاکٹر مالک صاحب کی. ڈاکٹر مالک صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے کہ یہاں کوئی آپریشن کرے. ہم گزارش کرتے ہیں BLF والوں سے، عسکریت پسندوں سے، کہ ان کو بازیاب کیا جائے. ان کا کوئی ایسا دوش نہیں ہے. BLF والوں نے کیا کیا؟ BLF والے کہتے تھے کہ یہ DC اور AC ڈیتھ اسکواڈ والوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ڈیتھ اسکواڈ وہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسا بندہ جو ریاست سے شاید ناراض ہو یا پھر ریاست کی پالیسی سے انحراف کرتا ہو، تو ان کو یہ جو ہے نا اٹھواتے ہیں یا مرواتے ہیں. تو جو BLF یا BLA کا ہو تو وہ تو پھر انتہائی ہو گئی نا، وہ تو بالکل ہی آئین کو نہیں مانتے. تو یوں کیا ہوتا ہے، 2 دنوں بعد پھر رہا کر دیا جاتا ہے. پہلے دوپہر 1-1:15 بجے حمید ابڑو اور حسین جان کو رہا کر دیا جاتا ہے. شام کو پھر وہ 3 گورنمنٹ آفیشلز اور جو ٹرائبل لیڈر تھے ان کو بھی رہا کیا جاتا ہے. اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہو 2 دن انہوں نے رکھا، زیادہ نہیں رکھا. لیکن یہاں حنیف نورزئی صاحب کو اور 10 اگست 2025 کو، ابھی اس کو بھی مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، ایک بزرگ ایسی زیارت کے افضل باقی ان کا نام تھا، اس ماہ رواں ماہ 3 ستمبر کو غالباً وہ ریٹائر ہو رہے تھے. اہل خانہ ان کے ادھر آئے ہوئے تھے کہ بھائی ان کو غیر زیارت میں پوسٹنگ ہے، زیارت اچھا علاقہ ہے، گھومنے بھی آئے ہوئے تھے کہ ریٹائرمنٹ بھی ہے. بدقسمتی جو آتی ہے تو پھر اس 60 سال کی عمر میں جب آپ کے 20-23 دن رہ گئے ہوں ریٹائرمنٹ میں، تو یہاں پہ آتے ہیں عسکریت پسند. ان کے اہل خانہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، گن مین بھی ساتھ ہوتے ہیں، گاڑی بھی ساتھ ہوتی ہے. گن مینوں سے اسلحہ وغیرہ چھینتے ہیں، گاڑی کو آگ لگاتے ہیں اور ڈرائیور اور جو اہل خانہ ہیں ان کو چھوڑتے ہیں. افضل باقی صاحب اور ان کے بیٹے کو ساتھ لے جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون لے کے گیا، آج تک پتہ نہیں ہے. کسی عسکریت پسند گروپ نے ابھی تک یہ ذمہ داری قبول نہیں کی. 2 دن قبل ان کی ایک ویڈیو بیٹے کے ساتھ آئی تھی کہ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے مطالبات مانیں تو ہمارے لیے ابھی تک تو مشکلات نہیں ہیں، لیکن مسئلے بن رہے ہیں. تو ہماری حکومت سے گزارش ہے، یقیناً حنیف نورزئی کی رہائی میں بھی کوئی کردار ادا کیا ہو تو اس میں بھی کوئی کردار ادا کریں. یہ بھی بزرگ ہے. اور عسکریت پسندوں سے بھی میری وہ ہے کہ بھائی آپ اور سیکیورٹی فورسز یا انٹیلیجنس کا جو چلتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا لوگوں کا جو نظریہ ہے مبارک ہے، عام معصوم لوگوں کو وہ نہ بنائیں. اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے، آج آپ ACDC کو کر رہے ہو، کل آپ بیچارے چھوٹے میونسپل کے بندے کو بھی وہ کر لو. تو بھائی عام عوام سویلین تو آپ لوگوں کی اس کا نشانہ گو کہ وہ بھی نہ بنے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کا بیٹا وہ کرو، لیکن بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہو. عام لوگوں کو، یہ سویلین کو نشانہ بنانا ٹھیک نہیں ہوگا. یہی ہم سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی مطالبے کرتے رہتے ہیں. تو امید ہے کہ وہ بھی لوٹ آئیں گے اور یہ ایک اچھی وہ ہے. یقین جانیے یہ قتل ہو جانا اس صورت میں یہ بہت ایکسٹریم پہ جائے گا. ابھی ایک اور بھی خبر آئی کہ 17 ستمبر رات 8 بجے BYC والی الزام لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے زہری میں، ضلع خضدار کا علاقہ زہری، وہاں رہائشی آبادی میں ہوائی سٹرائکس ہوئیں اور ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں، جس کی زد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عورتیں اور 1 مرد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور 5 زخمی ہیں، جن میں 4 سال کا بچہ بھی شامل ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ISPR الٹا کہ وہ مانے کہ بھائی غلطی سے یہ ہوا ہے، عام لوگ نشانہ بنے ہیں. وہ متاثرہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ انسرجنٹس ہیں یا دہشت گرد ہیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ مزید وہ الزام لگاتے ہیں کہ خضدار سمیت وہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ شٹ ڈاؤن ہے، نیٹ ورک تو ہے نہیں، لہٰذا کوئی خبر آ نہیں پاتی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بلوچوں کو لاپتہ کیا گیا، مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی، ماورائے عدالت لوگوں کو مارا گیا اور اب ہوائی کارروائیاں جاری ہیں اور یہ بلوچ نسل کشی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ زہری میں عسکریت پسندوں نے بڑی لینڈ مائنز بچھائی ہوئی ہیں. سیکیورٹی فورسز والے جب جا رہے تھے، ایک بڑا قافلہ ان کا بڑا بے دردی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کارروائی ہوئی، بڑے لوگ جان کی بازی ہار گئے. پھر وہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ سنگلاخ پہاڑ ہے، کارروائی بہت مشکل ہے، سیکیورٹی فورسز والے پیچھے آئے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کو جب آپ موقع دے دیتے ہو، وقت دے دیتے ہو، کارروائی ہونی ہوتی ہے.
یہ تو طے ہے. ان کے لیے انسانی جان سے زیادہ اپنی وہ سبقت یہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا ہولڈ ہو. یہ جیسے تیسے انہوں نے رکھنا ہوتا ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم نے باتیں دونوں اطراف کی وہ کرنی ہے. یہ سیکیورٹی فورسز والیوں عسکریت پسندوں کو پسند آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم نے سچ بتانا ہے دونوں صورتوں میں تاکہ عوام کو پتہ ہو. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زہری میں کارروائیاں ہوں گی. بہتر یہ ہے کہ میں نے کہا وزیرستان میں بھی ایسا ہے کہ انسرجنٹس آبادیوں میں پناہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیڈیل چیز تو یہ نہیں ہونی چاہیے کارروائی. ایک بھی معصوم مظلوم مارا جائے ظلم ہے، اس کا پورا خاندان متاثر ہے، کہاں ہونا ہے. اور پچھلے جب میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا میں نے درخواست کی تھی سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی کہ ایسا ہو رہا ہے، یقیناً کارروائی کرنی ہے آپ لوگوں نے، لیکن معصوم لوگ اس زد میں نہ آئیں. 1-2 دن قبل بھی کارروائی ہوئی تھی، وہ پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈرون سٹرائکس ہوئی تھیں، اس میں بھی مارے گئے. ابھی تک پتہ نہیں ہے بی ایل اے یا بی ایل ایف کے لوگوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن بڑی تعداد میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ انسرجنٹس مارے گئے. ابھی یہ جو کارروائی ہوئی ہے جس کا بی وائی سی الزام لگا رہی ہے، اور اگر معصوم لوگ، انہوں نے نام بھی ان کے دیے ہیں کہ یہ فلاں، کہ 3 لوگ جس میں 2 خواتین بتائی جا رہی ہیں کہ جان کی بازی ہار گئے اور 5 زخمی ہیں جن میں 4 سال کا بچہ بھی شامل ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے چاہے جس کی بھی جانب سے ہو. میں نے یہی کہا انسرجنٹس چاہتا ہی یہی ہے کہ آپریشن ہو. جتنا معصوم لوگ مریں گے ان کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا گوریلا ٹیکٹکس یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز والوں پہ شہری آبادی میں کارروائی کرو. آپ جیسے کارروائی کرتے ہو آپ گوریلا ہو، آپ نے تو نکل جانا ہے. انہوں نے آپریشن شروع کر دینا ہے، چیکنگ کرنی ہے. اب ظاہری بات ہے جب ان کے لوگ مارے جا چکے ہوتے ہیں تو ان کا وہ بھی تلخ ہوتا ہے. ہر بندے کو وہ ملزم بھی گردانتے ہیں، تو کچھ اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے یہ آئیڈیل وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں یا صوبے میں جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب کوئی معصوم اس چیز کا نشانہ بنتا ہے نا تو وہ پھر دل میں وہ کرتا ہے کہ یار میرا کیا قصور تھا، یا میرے ادھر آئے کیا قصور تھا، 4 دیواری کی پامالی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ مقامی لوگ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اگر وہ نہ کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک وقت تھا کہ وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، آج وہ سیکیورٹی فورسز والوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں کارروائی ہو جاتی ہے. تو بڑا ہی پھر میری گزارش ہے بی ایل اے یا بی ایل ایف جو بھی وہاں ہے، ظاہری بات ہے ایک نے تو نہیں ہونی، مشترکہ طور پر انہوں نے براس کے لیول پہ وہاں پہ اپنی ہیجمنی بنائی ہوئی ہے کہ شہری آبادیوں میں مہربانی کر کے نہ جائیں. آپ کی وجہ سے معصوم لوگ مریں اس کے ذمہ دار آپ ہو. اسی طریقے سے ذمہ دار ریاست کے ہوتے ہوئے فوج یا انٹیلیجنس والوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ شہری آبادی میں نشانہ بنانے آپ کے پاس ہر ٹول ہے، ان کو اس وقت بنائیں جب وہ آبادی میں ہوں تو اس زد میں معصوم لوگ آ جاتے ہیں. یہ مزید نفرتیں پھیلیں گی. آپ لوگوں کا جو نظریہ ہے جو وہ ہے، ہم تو خواہش مند ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ کسی نتیجے پر پہنچو، لیکن جو ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں تو دونوں ہی انتہا پر ہو. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور ہر بندہ شاید اپنی جگہ ٹھیک بھی ہو، لیکن درمیان میں بھی کوئی شخص نہیں آ رہا، نہ کسی کو چھوڑا جا رہا ہے، کسی کو کرداری ادا کرنے نہیں دیا جا رہا. تو شاید آئین کے مطابق عمل کریں تو کچھ نہ کچھ چیزیں شاید تھوڑی بہتری ہو جائیں. لیکن خیر یہ کارروائی امید ہے کہ مزید ایسی نہیں ہوئی. اگر یہ ہوا ہے تو سوشل میڈیا پہ تو آواز کل سے اٹھ رہی ہے، لیکن ابھی تک کیونکہ میں نے کہا شٹ ڈاؤن ہے، چیزوں کو اس طرح پتہ نہیں چل رہا. تو گزارش یہی ہے کہ معصوم لوگ نہ اس طرف سے نشانہ بنے نہ اس طرف سے نشانہ بنے. آج ایک اور ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب گئے وقار کاکڑ جو کیچ میں ہی 5 سپاہیوں سمیت زد میں آئے تھے اور جان کی بازی ہار گئے تھے. بیسیکلی ان کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے تھا، لیکن ان کا خاندان لورلائی میں آباد ہے. تو آج ان کی فاتحہ خوانی کے لیے گئے سی ایم صاحب، اور انہوں نے بی آر سی لورلائی سے ہی انہوں نے وقار کاکڑ نے پڑھا ہوا تھا تو بی آر سی کا نام تبدیل کیا. انہوں نے بی آر سی کا جو نیا نام انہوں نے رکھا کیپٹن وقار کاکڑ شہید بلوچستان ریزیڈنشل کالج لورلائی، یعنی کیپٹن وقار کاکڑ شہید بی آر سی لورلائی اس کا نام ہو گیا. اس کے ساتھ جو شیرانی میں بیچارے جان کی بازی ہار گئے تھے
الطاف الرحمان ان کے نام پہ جو گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کان میں ترزئی تھا اس کا نام چینج کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا شہید کانسٹیبل الطاف الرحمان ہائی سکول۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ایک سپاہی کے نام پہ بھی اس کو بھی کریڈٹ دیا جا رہا ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ ان کو نہ لگے کہ بھائی آفیسر رینک کو تو پروٹوکول دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج ہوا۔ اور ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا کیچ میں، دشت کے کراس کے اس کا کوئی آس پاس کا علاقہ ہے دشت کا، وہاں پہ ایف سی کا قافلہ جا رہا تھا، اس پر حملہ ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سوسائڈر حملہ ہے۔ ابھی تک کوئی زیادہ معلومات تو نہیں ہیں، ابتدائی معلومات یہ ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے جب کانوائی چلتی ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ بسیں ہوتی ہیں، جس طرح نوشکی میں ہوا، کلات میں ہوا، اب یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کو گو کہ وہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمیاد گاڑی ایک آئی، وہ بارود سے بھری ہوئی تھی، اس نے وہ ٹکرائی اور اس میں کتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے، کتنے زخمی ہیں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ زوردار دھماکہ تھا۔ جو عسکریت پسندوں کی طرف سے چلنے والے اکاؤنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے وہ ٹکرائی، اس کے بعد ادھر ادھر سے انسرجنٹس بھی آئے، انہوں نے بھی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ تو دعا اور امید یہی ہے کہ نقصان نہ ہوا ہو، اگر نقصان ہوا ہے تو کم سے کم ہو، مزید خون کی ہولی نہ کھیلی گئی ہو، مزید معصوم اور مظلوم لوگ نہ مارے گئے ہوں۔ ابھی آپ کہو گے معصوم اور مظلوم لوگ، میں ایف سی والوں کو یا آرمی والوں کو کیوں کہتا ہوں؟ سپاہیوں میں آپ کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ لوور کلاس ہوتی ہے بیچارے، جس کے گھر میں کچھ ہوتا ہے نا، وہ تمپ میں جہاں ہر سیکنڈ کوئی پتہ نہیں ہے، وہاں پہ 35-40 ہزار کے لیے نہیں گیا ہوتا، پیچھے ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یار یہ انسرجنٹس بنا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے یا وہ ہے یا غریب کا بچہ ہے وہاں گیا ہوا ہے، تو سیم اسی طرح وہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اتنے وہ نہیں ہوتے، یہ چند لوگوں کی پالیسی ہے، بڑے بڑے کی، یہ نیچے اوبے والے ہیں اور بیچارے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک سپاہی کے پیچھے پورا پورا خاندان ہوتا ہے، کتنے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور کسی جانور کو تکلیف دی جائے کتنا ہوتا ہے، یہاں تو انسان کے لتھڑے جب اڑے ہوتے ہیں۔ لیکن خیر، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، باقی یہ فیصلہ ساز ہے، وہ چند لوگ ہیں، وہ 10-15 لوگ ہیں، ان کو ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی ہے، میسر ہے، عالیشان محل ہیں، سب کچھ ہے، وہ شاید ہمارا اور آپ کا دکھ اس طرح نہیں سمجھتے، لیکن ایک عام آدمی چاہے سیکیورٹی فورسز میں ہو چاہے عام دوسرا ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ خدا سے یہی گزارش ہے کہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنائے، مزید گھر نہ اجڑیں، مزید لوگ یتیم نہ ہوں، مزید لوگ تکلیف میں نہ ہوں۔ تو اب جو اٹھائے گئے ہیں ان کو مہربانی کر کے بازیاب کریں، تکلیف نہ دیں۔ اور ریاست وزیر اعلیٰ، اس وزیر اعلیٰ کی ٹیون میں مجھے لگ نہیں رہا تھا ایسی آئے گا، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے پس پردہ کوئی پوزیٹیو رول ادا کیا ہوگا تو یہ آئے ہیں۔ امید ہے مزید بڑے لیول پہ وزیر اعلیٰ اور آرمی چیف، بڑے آج کل تو انٹرنیشنل لیول پہ گئے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، سعودی میں بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ حرمین شریفین کی جو سیکیورٹی ہے مشترکہ طور پر کی جائے گی، بہت اچھی بات ہے۔ ہر جگہ وہ کریں، قطر کا وہ کریں، اسلامک امہ کا ساتھ دیں، لیکن کچھ اپنے ملک کا بھی دیکھیں، کچھ یہاں کے مسلمانوں کا بھی دیکھیں، کچھ یہاں کی پالیسیوں کا بھی دیکھیں۔ بلوچستان اور وزیرستان پہ فوکس کم ہے، یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی فورسز اور انسرجنٹس کو وہ کیا ہوا ہے، یہاں اس طریقے سے سوچ نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، یہاں پہ کسی نتیجے کی جانب جائیں۔ یقین جانیے اس طریقے سے چلاتے رہیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ 1-2 دن کے واقعات میں نے آج آپ کو سنائے ہیں، تو یہ کوئی حل ہے؟ یہاں کشت و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ اب بلوچستان اور وزیرستان پہ بھی تھوڑا فوکس کریں گے اور کوئی نتیجہ نکالیں گے جو انسانوں کی، جو انسانیت کی بہتری کے لیے کچھ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔